بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول پورا دکھ اور آدھا چاند۔ NCA سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کافی عرصہ یوں ہی گھر میں گزارا تھا۔ پھر ابو کی وفات کے بعد کچھ عرصہ شدید ٹینشن میں گزارنے کے بعد اس نے احمر کی واپسی سے 2-3 ماہ پہلے ہی ایک بہت اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ڈرائنگ ٹیچنگ شروع کر دی تھی، جس کا ایک فائدہ سے یہ ہوا تھا کہ دن میں چند گھنٹے سے تکلیف دہ سوچوں سے نجات دلا دیتے تھے۔ ابو اور عثمان بھائی اس کے جاب کے سخت خلاف تھے، مگر پھر اس کی قدرے بہتر ہوتی دماغی حالت نے انہیں دھیما کر دیا۔ وہ اسکول جانے کے لیے نکلی تو احمر گاڑی کا لاک کھول رہا تھا۔ تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ وہ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں ہم پہلے بھی کافی باتیں کر چکے ہیں، وہ بیزاری سے کہتی سائڈ سے نکلنے لگی، مگر وہ بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک گیا تھا۔ اگر تم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتی ہو تو پھر تمہیں میری بات سننی ہی پڑے گی، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سبین نے صرف ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی کی طرف آ گئی۔ وہ گہری سانس لیتا گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ پچھلے دنوں سے وہ سبین کا جو رویہ دیکھتا چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر اس کا یوں آسانی سے مان جانے سے کسی تبدیلی کا احساس دلانے لگا۔ احمد نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھا تو جلد ہی بھابھی باہر آ گئی، جنہوں نے گیٹ بند کیا تھا۔ سبین کو احمد کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے احمد نے ایک چٹتی نگاہ سبین پر ڈالی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کہاں جاب کرتی ہو تم؟ احمد کے سوال نے اسے چونکایا تھا۔ قدر توقف کے بعد وہ اکھڑ سے انداز میں بولی، میں نے تم سے لفٹ نہیں لی ہے، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو، پھر مجھے گاڑی سے اتار دینا، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے انداز پہ احمد کو بہت ضبط کرنا پڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ غصے اور اشتعال سے بات بننے والی نہیں ہے۔ تم میری ذمہ داری ہو، یہ تمہاری اپنی گاڑی ہے، تمہارا حق بنتا ہے میں تمہیں ڈراپ کر کے آؤں۔ بہت تحمل سے اس نے کہا تو وہ بہت آرام سے بولی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے ڈراپ کر دو۔ اس کی ذو معنی بات پہ احمد کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کام کرتے ہوئے سبین کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے تمہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا سبین احمد، کم از کم میں اپنی زندگی میں تو کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گا، اور نہ ہی مجھے کوئی مجبور کر سکتا ہے، تم بھی نہیں۔ اس کا ضبط بھی جواب دینے لگا تھا۔ اس کے اٹل انداز پہ سبین نے ہونٹوں پہ بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ پھیلا لی۔ واہ، یہ تو ایک معجزہ ہو رہا ہے، ورنہ مرد تو بخوشی ہی اقدام کار گزرتے ہیں۔ احمد کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ گیا تھا۔ معجزہ تو واقعی ہو رہا ہے، کیونکہ عورتیں اپنی زبان سے مطالبہ کرنے کے بجائے مار جانا بہتر سمجھتی ہیں۔ اس کے بےحد سلگتے انداز پہ وہ ہنسنے لگے، پھر بڑے عجیب سے انداز میں بولی، یہ بات تو تم نے 100% درست کہی ہے۔ اگر تم مجھے اپنے اس مطالبے کا بیک گراؤنڈ بتا دو تو مجھے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسے مزید الجھ کے سلگنے کے بجائے سیدھی بات پر آ گیا۔ ڈرائیونگ نہ کر رہا تھا تو اس کی پھیکی پڑتی رنگت ضرور دیکھ لیتا۔ اس فیصلے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بس میں ایسا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیے جانے والے جواب نے احمد کے حنا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کا پیر بریک پر جا پڑا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہتی ہو ہو جائے گا، مگر میرے طریقے سے۔ اس کے لب و لہجے سے ہلکا سا اشتعال جھلک رہا تھا۔ تھینک یو۔ اور بڑے اطمینان سے دروازہ کھول کر اتر گئی تو احمد کا جی چاہا کہ گاڑی اس کے وجود پر چڑھا دے۔ وہ جو پل پل اسے اور اس کی عزت نفس کو پامال کر رہی تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی، تبھی وہ یوں ہی خالی نظروں سے سڑک کو دیکھتا رہا۔ کسی گاڑی کی تیز ہارن پہ وہ یکلخت ہوش میں آیا تھا۔ گہری سانس لے کے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اب میں تمہیں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کر کے دکھاؤں گا سبین احمد۔ اگر تم ذرا سی بھی بے وفائی کے مرتکب ہوئی ہو تو پھر میں بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس کے ذہن میں جیسے آگ سلگ رہی تھی۔ ابو میں کافی حد تک سٹیبل ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سبین اب نیچے والے پورشن میں آ جائے۔ اس کی بہت غیر متوقع فرمائش پہ امی ابو بھائی اور بھابھی کے ہوتے ہوئے بھی لاؤن میں جو سناٹا پھیلا تھا، اسے محسوس کر کے احمد کا خون کھول اٹھا تھا، مگر اس نے فی الحال ابو کا جواب سننے کو ترجیح دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس سے متعلق کچھ۔ ان کے سراسر ٹالنے والے انداز پہ لہجے بھر کو وہ جبڑے کھینچ کر رہ گیا، پھر تلخی سے بولا، آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ سوچنے کو کچھ باقی رہ گیا؟ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اسے آپ بہرحال مجھ سے کہیں اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ سب بے وقوفی ہے اس کے اور کچھ نہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور آپ میں سے کسی بھی شخص نے اتنی زحمت نے کی کہ اس سے اس بے وقوفی کی وجہ پوچھی جائے، یا معلوم بھی ہے تو مجھے کیوں لا علم رکھا جا رہا ہے؟ وہ ہنوز خفیہ میز انداز میں بات کر رہا تھا۔ لیکن احمد اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فی الحال تم اپنے بزنس کو دیکھو، آفس سنبھالو، بس ذرا اسے سنبھل جانے دو۔ پھر عثمان بھائی بالکل بھابھی والے ٹون میں اسے سمجھانے لگے تھے۔ خود کو یوں الجھائے جانے پر اور بہلائے جانے پر احمد کی کن پٹیاں سلگ اٹھی۔
ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بول اٹھا، مجھے اس کے سنبھلنے یا نہ سنبھلنے سے کوئی غرض نہیں، وہ میری منقو ہے اور اب میں اسے اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز میں قدرے تیزی تھی جو ابو کو اچھی نہیں لگی۔ آخر تمہیں اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ ان کے لہجے کی سختی کو بھانپ کر وہ استہزائیہ انداز میں بولا، ویری گڈ، واقعی مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ میری زندگی تو آپ لوگوں نے آتے ہی گل و گلزار بنا دی ہے۔ مجھے تو خوشی کے مارے پاگل ہو جانا چاہیے یا پھر ساتویں آسمان پر پہنچ جانا چاہیے۔ احمر، عثمان بھائی نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اسے بدتمیزی کا احساس دلانا چاہا تو ان پر الٹ پڑا۔ مت بہلائیں مجھے آپ لوگ، بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے آپ نے کہ جس طرف میرا رخ موڑیں گے میں اس طرف کو چل پڑوں گا، جہاں رکھیں گے وہاں سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلوں گا۔ آپ سب لوگوں نے اس کے اس رویے کی وجہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اسے سمجھانے کے بجائے مجھے دباؤ میں لے رہے ہیں۔ جان بوجھ کر مجھے لا علم رکھا جا رہا، آخر میں نے ایسی کیا خطا کر دی ہے؟ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور آپ سب نے اسے باس پرس تک نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سب لوگ معاملے سے پہلے ہی واقف ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ مگر ایک بات آپ لوگ دھیان میں رکھ لیں، میں کبھی بھی کسی بھی صورت اسے طلاق نہیں دوں گا، چاہے وہ کسی اور ہی کو پسند کیوں نہ کرتی ہو۔ وہ جو منہ میں آیا کہے چلا گیا، کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ احمر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ عثمان بھائی نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ نہایت بدتمیزی سے ان کا ہاتھ جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسی بات ہے، ورنہ سبین مجھ سے طلاق کا مطالبہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اب بس اس کی رخصتی چاہیے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ چاہے کسی کو بھی پسند کرتی ہو، میں اسے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اسے بھی بتا دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو اسے کہیے گا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، میں اسے رول کے رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے بھڑکتا شعلہ بار لہجے میں کہتا، ٹھوکریں مارتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ او میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے! ابو نے دل گرفتگی سے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی تو ان کے چہرے پہ کھنڈی زردی عثمان بھائی کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ وہ فوراً ان کے پاس بیٹھے اور ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ابو، وہ جو کہہ رہا ہے مان لیں۔ آپ خود سبھی سے بات کریں، اسے سمجھائیں، زندگی ان جذباتی فیصلوں سے نہیں گزرتی۔ اور پھر احمر ہم سے جدا تو نہیں ہے، اگر ہم یہ سب قبول کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لے گا۔ نہیں عثمان، اس کا رشتہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں ان کے نفی کر گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سبین سے بات کرتا ہوں، ورنہ اس کے اجڑنے کا غم تو مجھے لے بیٹھے گا۔ عثمان بھائی ان کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کے بڑھتے سایوں نے اوپر کے پوشن میں بالکل اندھیرا کر رکھا تھا اور سبین نے ایک بھی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ عثمان بھائی نے آگے بڑھ کے لائٹ جلائی تو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سبین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے متوحش سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے کمرے میں چلے گئی۔ عثمان بھائی نے بے اختیار ابو کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھا تھا۔ ابو آپ رہنے دیں، میں امی سے کہتا ہوں، وہ اسے سمجھا دیں گی۔ کب تک وہ ہم سے یوں ہی چھپتی رہے گی؟ میں اسے یوں زندگی برباد کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آزردگی سے کہتے اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ سر جھک کر اسے دروازہ لاک کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ انہیں دیکھ کے وہ رخ پھیر گئی تھی۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے۔ بے حد عاجزی سے کہے گئے الفاظ ان کے سینے میں برچھی کی طرح گڑ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا تو کتنے ہی دنوں سے ایسے ہی کسی مشفق سہارے کے منتظر سے سبین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں بھی سرخی میں اتر آئی تھیں۔ بس کرو سبین، مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی، مگر وہ اور زور سے رونے لگی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بڑے ابو۔ اس کا انداز انہیں اندر ہی اندر کاٹ کے رکھ گیا، مگر وہ جانتے تھے کہ اسے ہر پل تسلی، اعتماد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، احمر آ گیا ہے نا؟ انہوں نے بے حد محبت کے ساتھ اس کے زخموں پر پھایا رکھنا چاہا تو وہ تڑپ کے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں بڑے ابو، کبھی نہیں۔ میں اس آزمائش سے نہیں گزر سکتی۔ کوئی آزمائش نہیں ہے بچے، اب تو خدا تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ سطحی انداز میں مت سوچو، احمر کو تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ اسی کا نام زندگی ہے سبین، مگر ہر آزمائش کا صلہ بھی ضرور ملتا ہے۔ عثمان بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ان کی طرف سے رخ پھیر گئی۔ انہوں نے بڑی شدت سے سبین کی اس حرکت کو محسوس کیا تھا۔ شانوں سے تھام کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو وہ رو دی۔ بھائی پلیز یوں مت کریں۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی عثمان بھائی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔
انہوں نے اس کی سبھی پیشانیں چوم لی۔ کیوں چھپتی ہو مجھ سے سبی؟ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، نہ کیا کرو ایسے، میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں۔ عثمان بھائی نے بے بسی سے لبریز انداز میں کہا تو ان کے شانے سے ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ تبھی روتے روتے وہ ہسٹیریکل ہوگی۔ اپنے حلق سے نکلتی دل خراش چیخوں کا شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ وہ مشکل اسے سنبھالتے ہوئے عثمان بھائی نے اسے بستر پہ لٹایا اور ابو کی طرف مڑے۔ ڈاکٹر کو بلا لو۔ کیا فائدہ عثمان؟ 1.25 سال ہو گیا، ابھی تک کیا کر لیا ڈاکٹر نے؟ سبین کے بے سود وجود پہ نظر ڈالتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہتے کرسی میں دھانس کے۔ تبھی امی اور بھابھی بھی اوپر آ گئی تھیں۔ بھابھی، میں اسے فیس نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بد دل ہو جائے گا، مجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ وہ وقت آنے سے پہلے میں مر جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ میری طلاق مانگنے پر وہ مجھے آوارہ اور بد کردار سمجھے گا نا، تو کوئی بات نہیں، میں واقعی ایسی ہوں۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک مر گئی ہوتی، مگر میں بے غیرت بن کے جی رہی ہوں۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں نے کہا نا سبی، یہ آزمائش ہے اور بس۔ تو پھر یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ اگر یہ آزمائش ہے تو میرے دل کو چین کیوں نہیں آتا؟ میں پھر سے مطمئن اور پر اعتماد زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ یہ سب تو تمہیں خود سے کرنا ہے سبی، ہم ہیں نا تمہیں پر اعتماد کرنے کے لیے۔ یہ سہارا بھی تو تمہیں خدا ہی نے دیا ہے۔ خدا کی طرف 1 قدم بڑھاؤ تو ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ ہم چل کے اس کی طرف چلے جائیں تو وہ دوڑ کے ہماری طرف آتا ہے۔ کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری دعا؟ تم اس سے سکون مانگو، اپنے مطمئن اور پرسکون زندگی کی دعا مانگو۔ اس نے احمر کو وسیلہ بنایا ہے تمہاری اچھی زندگی کے لیے، تو یوں اپنی عاقبت نااندیشی سے مت ٹھکراؤ۔ صبر کرنا سیکھو سبین، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ان کا نرم لہجے کے جواب میں وہ ہسٹیریکل ہونے لگی۔ کس بات کا صبر کروں؟ اپنے بے مایا ہونے کا یا پھر اپنی یتیمی کا؟ یوں مت کو سبی، اس نے تو بنا مانگے اتنا کچھ تمہیں دے رکھا ہے جس کا احسان تم اپنی زندگی دے کر بھی نہیں چکا سکتی۔ اتنی محبتیں، اتنے پیار کرنے والے لوگ، اگر اس نے اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی کو آزمائش کرتے ہیں۔ مگر میں ہی کیوں بھابھی؟ وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ظالم کی رسی کیوں دراز رکھتا ہے؟ وہ کیوں زمین پر خدائی فوجدار بنے پھرتے ہیں؟ پھر مجھے پتہ تو چلنا چاہیے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی، پھر میں بھی چپ چاپ سہ جاتی۔ آزمائشیں تو ولیوں اور پیغمبروں پر بھی آئی ہیں سبی، وہ بھی تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ بھابھی نے اس کی منفی سوچ کا رخ بدلنے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی۔ مگر میں ولی یا پیغمبر نہیں ہوں بھابھی، میں اتنی بار نہاتی ہوں دن میں کہ صابن ختم ہو جاتا ہے، مگر میرے وجود کی غلاظت صاف نہیں ہوتی۔ مجھے تو خود اپنے آپ سے گھن آتی ہے بھابھی، میں بلا دوسروں کا سامنا کیسے کر سکتی ہوں؟ سب مجھ سے کس قدر بلند ہے اور میں کتنی پست اور کتنی نیچ ہوں۔ یہ سب لوگ کتنے نیک ہیں جنہیں خدا عزیز رکھتا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے تو شاید پیدا ہوتے گناہ کرنے شروع کر دیے تھے، تبھی تو اس نے… وہ خود پہ سے ضبط کھو کر زور زور سے رونے لگی تو اسے چپ کرانے کے بجائے بھابھی بھی رونے لگی۔ ابو کے بلاوے پر وہ ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے چھوٹتے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہارے پاس فقط 2 ہی راستے ہیں عمر۔ پہلا یہ کہ تم سبین کو طلاق دے دو، دوسرا یہ کہ تم کچھ بھی جاننے کی خواہش کیے بغیر رخصتی کروا لو اور جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ کتنی دیر بعد وہ بلینک ذہن لیے انہیں دیکھتا رہا۔ بہت دیر کے بعد وہ بھولنے کے قابل ہوا تھا۔ مگر مجھے پتا تو چلنا چاہیے کہ ایسا کون سا راز ہے اس معاملے کے پیچھے۔ میں نے کہا نا عمر، اگر تمہیں اتنا حوصلہ ہے کہ پوچھ گچھ کیے بغیر اسے اپنا لو تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ وہ پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سر پہ کسی نے پہاڑ توڑ ڈالا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹانگیں سینٹر ٹیبل پہ دراز کیے صوفے پہ نیم دراسا جب اس کا شعلہ فشاں لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ احمد نے چونک کر سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تو اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ اس کے منہ پہ دے مارے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے علیحدگی چاہتی ہوں، پھر یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اشتعال کی اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ احمد خاموشی سے یوں ہی سر بیگ سے ٹکائے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلند آوازوں پر بھابھی فوراً آ گئی تھی، مگر وہ ان سے بھی نہیں سنبھلی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی، نہیں چاہیے مجھے دھوکہ دی اور فریب سے آلودہ زندگی۔ اس نے کارڈز پھاڑنے شروع کر دیے تھے۔ شادی کے یہ کارڈز نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ بھیک۔ اس نے کارڈز کے ٹکڑے احمد کے چہرے پر اچھال دیے، مگر وہ پھر بھی بے حس و بے حرکت بیٹھا رہا۔ بھابھی سے زبردستی کھینچتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ ذہن میں اٹھتے بھونچال پر قابو پانے میں مصروف احمد اکیلا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ وہ اب بھی مشتعل سے جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ وقت ہے اس کی نظروں میں تمہاری احمد رحیم؟ خون اس کی کن پٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔
سوچیں منتشر ہو رہی تھی، کوئی تو ہے ایسا جسے وہ اتنا چاہنے لگی ہے کہ کوئی تو ہے، مگر میں بھی دیکھتا ہوں کہ اپنے من کی مراد کیسے پاتی ہے۔ اگر میں نامراد رہوں گا تو یہی نامرادی اس کے حصے میں بھی آنی چاہیے۔ اس کی سوچوں نے بھی سلگنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی نے اسے بہت محبت کے ساتھ باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو سبی، اور یہ کیسا سلوک کر رہی ہو تم احمر کے ساتھ؟ میں اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کروں گی۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تھا تو پھر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ مشتعل تھی، کیونکہ اب وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بھابھی کے آہستگی سے کہنے پہ وہ یکلا خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب ذرا آرام اور تحمل سے میری بات سنو، انہوں نے بہت محتاط انداز میں کہنا شروع کیا۔ ابو نے احمر سے ہر بات کلیئر کر لی ہے۔ بھابھی؟ اس کے ہونٹ بے آواز نیم وا ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف سا بھرنے لگا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یقین کرو، ابھی دیکھا ہے نا تم نے، اس کی رضامندی سے یہ بات آگے بڑھی ہے۔ نہیں بھابھی، اس نے نفی میں سارے لاکن نے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس سے یہ سب کیوں کہہ دیا بھابھی؟ میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ خام خواہ کی سوچوں کے ذہن میں جگہ مت دو سبی، تم نے بھی تو اس تلخ حقیقت کو فیس کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ اس کی دیوانگی سے تم واقف نہیں ہو کیا؟ اس کی محبتوں پہ تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے میری جان۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خود کو سنبھال لو۔ اس کے یقینی بھانپ کر بڑے نپے تلے انداز میں سے خوشیوں کی نوید دے رہی تھی۔ تم اس سب کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ان کی باتوں نے بھی سبین کے دل میں خوشیوں کے پھول نہیں کھلائے تھے، ہر زندگی کے ساتھ تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکا دی۔ جیسا میرے بس میں نہیں ہے بھابھی، آپ جس بات کو بھولنے کا کہہ رہی ہیں اور راتوں کو مجھے جگاتی ہے، ڈراتی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی بھابھی۔ چلو اب بس کرو، میں نے تمہیں اتنی اچھی خوشخبری سنائی اور تم مجھے بھی اداس کر رہی ہو۔ بھابھی نے اسے خفگی سے ٹوک دیا تھا۔ چند لمحوں تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ بے تاثر سے انداز میں پوچھنے لگی، بھابھی میں نے جو کچھ اس سے کہا اور جیسا رویہ روا رکھا ہے اس سے متعلق تو نہیں کچھ کہے گا وہ؟ میرا دیور بہت نائس ہے اور اب تو ہر بات اس کے علم میں، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ آپ لوگ تو یہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن اور خوش ہیں بھابھی، اور میرے لیے اب اس کا سامنا کرنے کا خیال ہی سہانے رو ہے۔ اب جب کہ سب کچھ اس کے علم میں آ چکا ہے تو میں خود کو، اس کی آواز بھاری ہونے لگی تو لمحہ بھر کو روک کر اس نے خود پہ قابو پایا، پھر افسردگی سے بولی، بھابھی میں وہ مان، وہ فخر کہاں سے لاؤں؟ کیا میں کبھی سے نظریں ملا کر بات کر سکوں گی؟ کبھی بڑے مان سے کوئی ضد منوا سکوں گی؟ خدا کے لیے سبی، زندگی کو اتنا مشکل مت بناؤ۔ بھابھی ملتے جیانہ انداز میں سے ٹوک گئی، پھر ناصحانہ انداز میں بولی، اور جو میں کو اسے دل پر لکھ لو۔ کبھی بھی اس کے سامنے گزری باتوں کو مت دہرانا، خود کو اس کے رنگ میں رنگ لینا، جو وہ کہے اسے مقدم جاننا، کیونکہ وہی تمہارا اپنا ہے، سر سے پاؤں تک۔ ابو نے اسے ہر بات کلیئر کر لی ہے، تم بس اب اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ اس کی محبتوں کی شدت تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ تم نے اسے علیحدگی کا تک کا مطالبہ کر دیا تھا، مگر وہ تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ کوئی اور ہوتا تو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے سوا کوئی انتہائی فیصلہ کر ڈالتا۔ اس کی محبت کی قدر کرنا، صبر اور حوصلے سے اس کا ساتھ دینا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بھابھی کی آواز کسی مترنم نغمے کی طرح اس کے سماعت میں اتر کے سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے بھابھی کو بھی مطمئن کر دیا۔ انہوں نے جھک کر اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کے پیشانی چوم لی۔ کتنے ہی دنوں کے ہلے گلے کے بعد ان کی شادی مکمل ہوئی تو بجائے سبین کے نیچے شفٹ ہونے کے سب کی رضامندی سے احمر اوپر شفٹ ہو گیا تھا۔ سب کزنز نے احمر کو رخصتی کے بہت لطیفے بنائے تھے۔ سبین کا سوگوار سے حسن ہر کسی کی توجہ اپنے آپ میں سموئے ہوا تھا، البتہ احمر بہت سنجیدہ تھا، لیکن اس کی گزشتہ عادت کے پیش نظر سب اسے اس کے نیچر پر محمول کر رہے تھے۔ سبین کے کمرے ہی کو حجلہ روسی بنایا گیا تھا۔ اس نے بھابھی کو کمرے ہی میں ٹھہرا رکھا تھا۔ سخت نروس ہو رہی تھی۔ احمر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو بھئی، تمہاری امانت آج سے تمہارے حوالے۔ وہ شرارت سے کہتی باہر نکلنے لگی تھی کہ اس نے انہیں روک لیا۔ جو کہنا ہے صبح کہہ لینا، میرا میاں اور بچہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ان نے اسے گزرتے واقع احساس دلانا چاہا تو سرد مہری سے ان کی بات کاٹ گیا۔ میں بھی انہی لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ بھابھی اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی؟ بھابھی کا رنگ تو اڑا ہی تھا۔ سبین کو بھی شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے بھابھی کو دیکھا تھا۔ احمر، ابو نے تم سے بات کلیئر تو کر لی تھی پھر؟ انہوں نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ یا تو میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کچھ پوچھے بغیر رخصتی کروا لوں۔ میں نے وہی کیا جو میں بہتر سمجھتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا بات ہے؟ ان سے نہیں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد وہ یکلخت اپنے حلیے کا خیال کیے بغیر
بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ احمد نے بھی چہرہ موڑ کے اسر دیکھا۔ اپنا ٹیکا نوچنے کے بعد اب ناک سے نت اتار رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی اس کے سرکشی جانچتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بستر پر بیٹھا اور جوتے اتارتے ہوئے سادہ لہجے میں بولا، تم سے تو اب میں بہت اچھی طرح پوچھوں گا، بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ بھابھی بیچاری سبین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ جائیں بھابھی، اب یہ ہمارا اندرون خانہ معاملہ ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اسے بخوبی ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے پرسکون لہجے میں دہکتی آگ کی تپش بھابھی کو بہت اچھی طرح محسوس ہوئی تھی۔ احمد تم خواہ بات کو مت بڑھاؤ، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھابھی نے خود پر قابو پاتے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے گڈ نائٹ، وہ یوں کھڑے ہوتے ہوا بولا تھا جیسے ان کے باہر نکلتے دروازہ بند کرنے کا ارادہ ہو۔ وہ شرمسار اور بے بسی سے سبین سے نظریں ملائے بغیر باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو سبین سارا زیور اتار کے بستر پر ڈھیر کر چکی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا، وہ بہت تمسخرانہ انداز میں کہتا بلیک پرنس کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ ایک کٹیلی سی نگاہ اس پر ڈالتی باتھ روم میں گھس گئی۔ احمد کا ہاتھ بٹن پہ ہی ٹھٹک گیا، پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے انہیں چڑھتے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ اتنے مہنگے میک اپ پر اس نے فراخ دلی سے صابن اور پانی پھیر دیا تھا۔ وہ سر تاثرات لیے تکیے سے ٹیک لگائے اس کے حرکات جانچ رہا تھا۔ صوفے میں دھنسی دوپٹے کے پلو سے چہرہ تھپ تھپا کر خشک کرتے ہوئے بہت پرسکون اور نارمل تھی، جیسے تمام حالات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کا یہ بے نیازی اور لاپرواہی بھرا اطمینان احمد کو دھیرے دھیرے مشتعل کرتا جا رہا تھا۔ خود کی نفی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں اب کافی نخرہ ہو گیا، ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ اس کی مصروفیت پر احمد نے تلخی سے طنز کیا تو بڑے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کتنی بار ٹو دی پوائنٹ بات کرو گے؟ اس کا اس طرح جتانا احمد کو کھل گیا۔ جب تک تم مجھے تمام معاملہ کلیئر نہیں کر دیتی، میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اسی لاپرواہ مگر طمانینت بھرے انداز میں بولی تو اب کی بار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چند لمحوں میں اس کے سامنے پہنچا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے یوں جہنم میں جھونک کر تم اس کی یادوں میں ڈوب پہ زندگی گزارو گی؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں تمہیں تمہارے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا کجا کہ کسی اور کے لیے۔ اس کے سنسناتے ہوئے لہجے اور کچھ کر گزرنے والے انداز نے سبین کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ بہت جانی پہچانی وحشت اور دہشت کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گئی۔ تم میرے کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، بظاہر اس نے بہت اعتماد سے کہا، مگر اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے، اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے اسی سرد اور خوفزدہ کر دینے والے انداز میں بولا تو سبین کا ذہن جیسے تیزی سے دفاع کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنا بازو اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے قدرے مشتعل ہو کر بولی تو احمد نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ یہ تعلق بھی تمہاری مرضی سے بنا ہے۔ اگر مجھے نکاح سے پہلے بھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا تو یقین کرو احمد رحیم، میں حق مہر میں بھی تم سے طلاق ہی طلب کرتی۔ بہت تیز اور زہر کھند لہجے میں کہتی ہوئے احمد کو بے قابو کر گئی۔ چٹاخ چٹاخ یکے بعد دیگرے دو زوردار تھپڑوں نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میرا تم سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو میں تم پر تھوک دیتا، مگر تم اب میری مجبوری ہو، جسے نہ تو میں کبھی نبھاؤں گا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ اتنی ذلت برداشت کرنے کے بعد بھی اگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تو صرف اس لیے میں تمہیں بھی نارسائی کی اسی آگ میں جلانا چاہتا ہوں جس میں جل رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں نہیں پا سکا ہوں تو تم بھی میرے جیتے جی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ایک جھٹکے سے دھکیل کر احمد نے اسے کسی ناپاک شے کی طرح صوفے پر پھینک دیا۔ شدید سردی کے باوجود وہ ٹیرس پہ کتنی ہی دیر ٹہلتا رہا تھا۔ اس دن کے انتظار میں کبھی اس نے ایک ایک دن گن کر گزارا تھا اور ہاتھ کیا آیا تھا؟ نارسائی کے دکھ کا کبھی نہ ختم ہونے والا احساس۔ اس نے چمکتے ستاروں بھرے سے آسمان پر نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لے کر اندر کے گھٹن باہر نکالنے کی صحیح کی تھی۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا، اتنا ذلیل کر دیا، قدم قدم پر میری عزت نفس کو چکنا چور کر رہی ہے، میری انا کو چیلنج کر رہی ہے، مگر یہ دل، میں کیوں اس سے اس طرح نفرت نہیں کر پا رہا جس کی وہ حقدار ہے؟ اور سچی بات تو یہ تھی کہ ان 3 سالوں میں سبین نے اپنی وارفتگیوں اور بے تحاشا محبت کے اعتراف سے اسے اپنے والا و شیدہ بنا لیا تھا۔ دن رات وہ اسی کو سوچتا تھا، گویا کہ سبین وہ مدار، وہ نقطہ بن گئی تھی جس کے گرد وہ نہ بھی چاہتا تو چکراتا رہتا تھا۔ اور احمد، جسے فقط ایک ہی محبوب کو بنا کے رکھنے اور پوری شدت سے چاہنے والے شخص کے لیے تو یہ تمام صورتحال پاگل کر دینے والی ہی تھی۔ وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔
اسی لیے اس نے سبین کے انکار طلاق کے مطالبے کے باوجود رخصتی کروا لی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب سبین بھی اپنی محبت کو کھوئے گی تو اتنی ہی تکلیف محسوس کرے گی جتنی کہ وہ محسوس کر رہا ہے، مگر اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ تمام حالات اب سبین کے لیے ہی نہیں، وہ تو اس کے لیے بھی ایک امتحان بن گئے ہیں۔ بھلا تشنا لب کے سامنے ہر وقت ٹھنڈا میٹھا دریا بہتا رہے تو وہ کیسے اور کیوں صبر و جبر کرے؟ کتنی دیر وہ یوں سردی سے بے نیاز گھومتا رہا، پھر اندر آ کے لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ولیمہ کی تقریب میں احمد نے بس بھگتائی ہی تھی۔ پرپل و فیروزی کنٹراسٹ کا کامدار پشواز میں سبین کا حسن لہجہ بھر کو تو دوستوں کے گھیرے میں کھڑے احمد کی نگاہ کو بھی ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا گناہ گاروں پر بھی اس قدر روپ آتا ہے؟ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے استہزائیہ انداز میں سوچا تھا۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں، دیکھنے میں تو سام بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آئی ایم ویری سوری سبی، یقین کرو مجھے تو بس یہی علم ہوا تھا کہ ابو نے احمد سے معاملہ کلیئر کر لیا ہے، اس سے آگے عثمان نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ بھابھی موقع پاتی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اس نے بے حد سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، اب تو انتظار ہی کرنا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کے تھکے ماندے انداز میں خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی جس سے وہ شبہ ہی کر سکتی کہ گزشتہ رات اس کے سارے دل درد دور ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشتیں گواہ تھی کہ یہ رفاقت محض ضد اور انا کی پاسداری کے عوض عمل میں آئی تھی۔ سب لوگ کھانے کے لیے جانے لگے تب احمد آ کر سبین کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ اس کو بھی انویٹیشن بھجوایا تھا کہ نہیں؟ تندیہ انداز میں پوچھا تو لہجہ آگ بھرسا رہا تھا۔ سبین نے بڑے حوصلے کے ساتھ پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا اور بڑے رسان سے پوچھا، کس کو؟ اس کے سوال پر چاند لمحے وہ لب بھینچے سے دیکھتا ہے، پھر بھنچے بھنچے انداز میں بولا، وہی جسے اس رخصتی کی سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہلکی سی حیرت سبین کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یہ گرما گرمی مزید چلتی اگر ان کی کزنز کی ہاؤ ہا نہ شروع ہو جاتی۔ کیمرے کے ذریعے مووی میکر ان کا یہ وارفتہ سا انداز کیچ کر چکا تھا۔ اس مووی کا سب سے زبردست سین یہی ہوگا۔ وہ سب چھیڑ رہے تھے۔ ایمر انہیں گھور کے فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا تو انہوں نے سبین کا پیچھا لے لیا۔ وقت کا بروک کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، اس کا کام تو گزرنا ہے۔ 100 دن جلد ہی اپنی روٹین پر آ گئے، مگر احمد کی ساری خوش مزاجی خوش گفتاری قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ گھر والوں سے وہ بالکل کٹ گیا تھا۔ آفس سے آتے سلام دعا کے بعد وہ سیدھا اوپر چلا جاتا اور پھر ٹی وی دیکھتا رہتا یا کوئی کتاب پڑھتا رہتا۔ عجیب بے حصوں کی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ سبین تو جیسے سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گھر والوں سے ان دونوں کی کشیدگی اوجھل نہیں تھی، مگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کو سمجھایا جائے، اور سب سے بڑی بات کہ کیا سمجھایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے بسی سے بس تماشا دیکھنے پر مجبور تھے، مگر بھابھی ان کی اجاڑ زندگی دیکھ کر کڑتی رہتی تھی۔ انہیں تو یہی سوچا تھا کہ سبین احمد کی زندگی میں آئے گی تو گھر مزید خوشیوں اور اس کی شرارتوں سے جگمگا اٹھے گا، مگر یہاں تو خوشی کے آثار تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس کی اسکول کی جاب ہنوز جاری تھی۔ کبھی کبھار وہ نیچے آ کر امی اور بھابھی کے پاس بیٹھ جاتی، مگر اب بھابھی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھی تو انہوں نے سیدھے سے بات شروع کر دی۔ احمد کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ شرم کرو سبی، یہ تو مجھ سے پوچھ رہی ہو، حالانکہ ان سب باتوں کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ بیویاں تو اپنے شوہر کی آنکھ کا اشارہ پہچان لیتی ہیں اور تمہیں 6 فٹا شوہر ہی نظر نہیں آتا۔ وہ پھٹ پڑی۔ سبین ششدر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر تم اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ یہی قصور ہے نا اس کا کہ اس نے تم سے محبت کی، اور تم نے کتنی انسلٹ کی ہے اس کی۔ طلاق تک کا مطالبہ کر دیا مگر وہ تم سے دستبردار نہیں ہوا۔ یہی خطا ہے نا اس کی۔ فار گاڈ سیک زبی، تم نارمل لائف کیوں نہیں گزارتی؟ خدا نے تمہیں موقع دیا، تمہارے لیے ایک وسیلہ بنایا، اور تم اس قدر ناشکرا پن دکھا رہی ہو۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ جو آزمائش خدا نے تم پر ڈالی تھی، اس کا صلہ اس قدر محبت کرنے والے شوہر کی صورت میں تمہیں دی ہے؟ کیوں نہ حزب اللہ منکر ہوتی ہو خدا کی خدائی سے، اس کے کہے سے؟ وہ زرد پڑتی رنگت لیے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے پہ وسط کے ساتھ جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ زچ ہوگی۔ مت جو زندگی برباد کرو سبی، اپنی اور احمد کی بھی۔ وہ اس قدر اچھا ہے، پتہ نہیں تمہارا کیسے دل کرتے سے تکلیف پہنچانے کو۔ بھابھی، اس کے لب لرزے تھے۔ توازن کی زندگی گزارو سبی، شدت پسندی کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ قدرے دھیمی ہوگی۔ سبین کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ بھابھی، اسے کس بات کی سزا دوں؟ اسے لا علم رکھنا، میرا دل میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں نے پڑھا تھا کہ کسی عورت سے کوئی گناہ ہو گیا تو خلیفہ وقت کے پاس گئی اور کہا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مگر میرا شوہر اس سے لا علم ہے، کیا میں اسے بتا دوں؟ خلیفہ وقت نے فرمایا جو گناہ تم سے رات کی تاریکی میں سرزد ہوتے ہیں
ان کی پردہ پوشی خدا کرتا ہے، تو تم کون ہوتی ہو کہ اسے تشت ازبام کر دو؟ بس معافی مانگو اپنے خدا سے اور مغفرت طلب کرو۔ اور سختی سے اسے وہ بات اپنے شوہر کو بتانے سے منع کیا تھا۔ اور تم تو بے قصور ہو سبی، پھر کیوں ہر وقت خود کو مورد الزام ٹھہراتی رہتی ہو؟ کیوں خود کو برباد کھا رہی ہو؟ احمد کو دیکھو، اس کی صحت کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے، گھر کا کھانا ناشتہ وہ چھوڑ چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تم نے کبھی سے پوچھا ہوگا۔ صبح میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود پریس کر رہا تھا۔ اسے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو سبی؟ اس کی محبت کا؟ بھابھی میں کیا کروں؟ آپ سب نے جانتے بوجھتے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ آپ لوگ جانتے تھے کہ میں اسے کچھ نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ ذہنی سکون تک بھی نہیں۔ میں اس قابل ہی کہوں جو وہ بہت دل گرفتہ انداز میں کہنے لگی تو شاید زندگی میں پہلی بار بھابھی کو اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ بکواس بند کرو سبین، اگر ہم خاموشی سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں تو یہ مت سمجھو اس کے قائل بھی ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نے تمہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا تو کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تم اپنے ساتھ ساتھ احمد کو بھی برباد کر رہی ہو؟ یہاں تو لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو پھر والدین کے گھر آگے کچھ عرصے کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ تمہاری تو بات ہی اور تھی، تمہیں تو اب تک ادراک ہو جانا چاہتے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، مگر تم اسے ایک دکھ کے پیچھے ساری خوشیوں کو ٹھوکر مار رہی ہو، اور یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھ دے کے خوش ہوتی ہو۔ اس کی زرد پڑتی رنگت بھابھی سے مخفی نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ یوں نرمی سے براہ راست پر آنے والی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم جو چاہے کرتی رہو، کسی اور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ کبھی امی کا حال دیکھا ہے؟ رات دن وہ احمد کے لیے روتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ ابو کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، کس قدر محبت کرتے ہیں وہ سب تم سے، احمد سے۔ اور تم دونوں کو یوں ویران زندگی گزارتے دیکھ کے کبھی سوچا کہ ان سب پر کیا گزرتی ہوگی؟ تم تو اپنی ضد اپنی خوشی سے مطمئن ہو، مگر باقی سب کیا کریں؟ یہ لوگ تو کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے اور تم فقط اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ یا یہ تو تمہاری اس گھر اس کے مکینوں سے محبت؟ مجھے تو لگتا ہے تم نے کبھی احمد کو چاہا ہی نہیں تھا، ورنہ یوں سے خوار نہ کرتی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی سبین، یا تو اسے سب کچھ بتا دو یا پھر پردہ پوشی کر کے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ محبت سے پیش قدمی کرو گی تو وہ بھی بھولنے میں پل نہیں لگائے گا، مگر تم کوشش تو کرو۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک سے گئی تھی اور اس قدر ساکت اور جامد بیٹھی تھی کہ بھابھی کو رونا آنے لگا۔ کس قدر سنگ دل ہو چکی تھی وہ۔ چند لمحوں کے بعد وہ یوں ہی خاموشی سے اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ بھابھی کی باتوں نے اتنے دنوں کے بعد پھر سے اندر ہلچل مچا کر رکھتی تھی۔ کب مطمئن اور خوش تھی اس بے جان زندگی سے، مگر اپنے دل، اپنے ضمیر اور اندرونی وحشتوں کا کیا کرتی؟ اس خوف کا کیا کرتی جو ہر پل اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھتا تھا۔ شام گہری ہونے تک وہ یوں ہی گھر میں چکراتی رہی۔ ایک جی چاہتا تھا کہ ان سب کے کہنے پر عمل کر ڈالے، کچھ بتائے بغیر احمد کے آگے سفر ہو جائے، مگر پھر خیال آنے لگتا ہے کہ اگر یہ سب احمد کو پتہ چل جائے تو شاید وہ ایک پل بھی اس کے پاس ٹھہرنا گوارا نہ کرے۔ شدید ذہنی کشمکش اسے بے حد خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہونے کو ہے۔ یہی وحشت اور دہشت تھی جس نے اسے احمد کو پکارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، وہیں لاؤنج میں صوفے پر قدرے نیم دراز تھا۔ اس کی آواز پہ بے تحاشا چونک کے اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں، وحشت زدہ چہرے اور ویران حلیے نے احمد کو حقیقتاً متحیر کیا تھا۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ اسے نظریں ملائے بغیر پوچھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی سے دیکھتا رہا، پھر بڑے کٹیلے انداز میں بولا، اب کیا اس طریقے سے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو؟ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں وہیں بیٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ احمد میں بہت تھک گئی ہوں، کب سے میں تنہا اکیلی اس راستے پہ چل رہی ہوں۔ اس کا انداز احمد کے لیے بہت حیران کن تھا، مگر اثر لیے بغیر تلخی سے بولا، تم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے، بہت جلد ان راہوں پہ اکیلی رہ جاتی ہو۔ اس کے لفظوں نے پتہ نہیں سبین پہ کیسا اثر کیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت خوف زدہ ہو کر اٹھا تھا۔ کیا چاہتی ہو میں گھر نہ آیا کروں؟ یہ ڈرامے بازیاں میرے ساتھ کیوں کر رہی ہو؟ احمد تم بھی مجھے برا سمجھتے ہو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بے ایمانی کی تم نے، دفتر میں مشتعل ہو اٹھا، بے وفائی کی ہے تم نے مجھ سے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ طلاق تم نے انجوائمنٹ کے لیے نہیں مانگی تھی، وہ اسی برہمی سے کہہ رہا تھا۔ یقین کرو احمد، کوئی بھی نہیں ہے، میں تو تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہت دنوں کے بعد بہت شکستگی سے مگر بے اختیار دل کی بات اس کے ہونٹوں پر آئی تو احمد نے تلخی سے کہا، اب اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے پھر سے اپنے جال میں پھانس لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، تم اچھی طرح مجھ پہ کھل چکی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں احمد، چاہے تم مجھ سے کوئی بھی تعلق مات رکھو، مگر میری ایک بات مان لو، تم مجھ سے ماننے اور منانے والے تعلق بھی ختم کر چکی ہو، اس لیے میں بھی پابند نہیں ہوں۔ وہ سلگ کر بولا،
سبین نے دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ احمر، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری وجہ سے تم ڈسٹرب رہنے لگے ہو، گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی ہے۔ تم دوسری شادی کر لو احمر۔ جتنے رسان سے اس نے یہ بات کہی تھی، اسی قدر زوردار جھٹکا احمر کو لگا۔ جب اپنا آپ کسی کے نام کر دیا جائے اور وہ آگے سے دھتکار دے، آپ کو کسی اور کو دان کر دے، تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ احمر بھی اسے اذیت کے گھیراؤ میں تھا۔ تمہیں میری خوشیوں اور غموں کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حواس میں آتے ہوئے پھنکارا تھا۔ اسے اس احساس نے تل ملا کر رکھ دیا تھا کہ اسے کتنا بیچارہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھو احمر، بہت کرب سے بولی تو احمر نے تیز لہجے میں اس پہ واضح کیا۔ میں تمہیں اب بہت صحیح سمجھ چکا ہوں۔ خدا کے لیے احمر، مجھے یوں سب کے نظروں سے مت گراؤ۔ تم ایک اچھی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ میں خود تم سے دوسری شادی کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ مجھ جیسی لڑکی تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو بہت اچھے ہو احمر، اتنے اچھے کہ میں… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے احمر کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو تم مجھے ٹھکرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں کیا برائی ہے؟ مجھے وہ بتاؤ۔ ایک نظر سبین نے اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں پر ڈالی تو پگھلنے لگی۔ کچھ کھو دینے، تہی دامن ہو جانے کا احساس اس قدر شدید تھا کہ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ تم تو اتنے اچھے ہو احمر کہ میں ساری عمر بھی خدا کا شکر ادا کرتی رہوں تو وہ کم ہوگا۔ احمر نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس کی آنکھوں میں نرم جذبوں کے بجائے سوچ اور تشویش کی پرچھائیاں تھیں۔ ہم دونوں مل کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں سبی، اگر تم میرے سامنے ہار اعتراف کر لو تو۔ بہت سوچ کر احمر نے محتاط لفظوں میں کہا تو اس کے الفاظ سن کے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر وحشت زدہ سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اہانت کے شدید احساس کے ساتھ احمر کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان کی بے فکری اور خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے چہروں کو نقاب سے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ آتے ہی انہوں نے گھر میں توڑ پھوڑ مچانا شروع کر دی۔ بھابھی میکے گئی ہوئی تھی، عثمان بھائی اور ابو شہر سے باہر تھے۔ گھر میں فقط سبین، امی اور چچا جان ہی تھے۔ گن پوائنٹ پہ گھر میں موجود تمام زیورات اور نقدی لوٹنے کے بعد بھی وہ للچائی نظروں سے جس طرح سبین کو دیکھ رہی تھی، وہ چچا جان کا دل اندر ہی اندر ہولے جا رہا تھا۔ اور پھر ان کے ہزاروں دعاؤں کے بعد بھی ان شیطانوں نے وہ شیطانی کھیل رچا ڈالا جس کے خوف سے ان کا دل لرز رہا تھا۔ چچا جان اور امی کو باندھ کر بے بس کرنے کے بعد وہ تینوں سبین کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ 3 مکروہ اور بدی کی غلاظت میں لپٹے چہرے سبین کو شدید دہشت کا احساس دلا رہے تھے۔ گھسیٹتے ہوئے سے محسوس ہوا تھا کہ اس کا دوپٹہ کہیں کمرے سے باہر رہ گیا، پھر ان میں سے ایک کمرے میں ہی رہ گیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی مگر باہر سے اٹھنے والی سی ڈی پلیئر اور ٹی وی کی فل آواز اس کی چیخوں پکار پر حاوی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کے اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں اور منتیں کر رہی تھی، میں اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے ہڑبڑا کے اٹھتے ہوئے بصورت ٹیبل لیمپ آن کیا اور سبین کی طرف پلٹا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی لاجائنی آواز اور گھٹی گھٹی چیخیں ہی اس کی نیند کے ٹوٹنے کا باعث بنی تھی۔ وہ نیند میں سر تکیے پہ پٹک رہی تھی۔ احمد کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے رخساروں پہ بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ وہ نیند میں رو رہی تھی۔ سبین، اس نے پوری طاقت سے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں نہیں، اور جھرجھری لے کے آنکھیں کھول کے وحشت سے اسے دیکھنے لگی، پھر خوفزدگی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے کچھ مت کو، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کو، مجھے چھوؤ مت۔ وہ ششدر سے سبین کو دیکھ رہا تھا۔ ہوش کرو سبین، اس نے بلا ارادہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ اور وحشت میں گھری تھی کہ احمر الجھ رہا تھا۔ یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کا شخصانہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو، میرے ابو کہاں ہیں؟ احمر کو بلاؤ، احمر مجھے بچا لو پلیز۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے لگی خوفزدہ انداز میں جیسے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ میں ہوں نا سبی، احمر نے اسے یقین دلایا تھا، میں آ گیا ہوں تمہارے لیے۔ احمر، وہ یہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس قدر دہشت زدہ لگ رہی تھی کہ احمر خود پریشان ہو اٹھا تھا۔ کوئی خواب دیکھا ہے سبی؟ وہ بے تاثر سے انداز میں بولی، پھر بہت ڈرے ڈرے انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس نے احمر کے ہاتھ کو چھو کر گویا اس کے ہونے کا یقین کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمر، تم آ گئے ہو؟ اس کی آواز پہ سرگوشی سے زیادہ بلند ہرگز نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے چھلکتی بے یقینی اور آسو نراش کی کیفیت احمر سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دورے کے زیر اثر ہے۔ جواباً اس نے دوسرا ہاتھ سبین کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے نرمی سے دبایا۔ تم نے بلایا تھا سبی، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس۔ احمر، وہ جیسے ٹوٹ کے حواسوں میں آئی تھی، اس کی باہوں میں سمٹ کر اس قدر بے قراری اور شدت سے روئی کہ وہ ساکت رہ گیا۔ میں نے تمہیں کتنا بلایا تھا، کتنی آوازیں دی تھی احمر، مگر تم نہیں آئی، ہم لٹ کے،
ابو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے مگر تمہارے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم تو کہتے تھے کہ تم ایک بار پکارو گے تو میں لوٹ آؤں گا، مگر تم نہیں آئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، سب۔